نظرین ڈرامہ سیریل انتہا کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ اسد عروسہ کو کہتا ہے تم اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری صحت بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی۔ میں تو کہتا ہوں تم نوید بھائی کے منہ ہی نہ لگا کرو، جب وہ تمہاری انسلٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ عروسہ کہتی ہے اسد میں بھی اب تمہاری فیملی کا حصہ ہوں، اگر گھر میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے میرا پریشان ہونا تو بنتا ہے۔ جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کی ہر چیز اچھے سے مینیج ہو جائے، میری خوشیاں اور میری پریشانیاں تمہاری فیملی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسد کہتا ہے یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم سب کا خیال رکھتی ہو۔ دوسری طرف زینب اپنی ماں کو کہتی ہے امی نوید اب میری بالکل بھی کیئر نہیں کرتے، ان کی ساری توجہ ان کی دوست ہانیہ کی طرف ہوتی ہے، اس سے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں جیسا میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ زینب کی ماں کہتی ہے میں اسما سے بات کروں گی، نوید کو سمجھائے کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ زینب کی ماں اسما کے پاس آتی ہے، آپ جانتی ہیں کہ میری بیٹی کس ٹراما سے گزری ہے، اوپر سے نوید کسی لڑکی سے ملتا جلتا ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اسما کہتی ہے ہاں بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، زینب کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کی شکایت تو بنتی تھی، مگر ہانیہ نوید کی بہت پرانی دوست ہے، یہ زینب بھی اچھی طرح سے جانتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہانیہ اور نوید بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر ان دونوں کے درمیان کچھ ہوتا تو نوید زینب سے شادی کیوں کرتا؟ نوید نے زینب کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ زینب سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو اور زینب کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ زینب کو سمجھائیں۔ زینب کی ماں کہتی ہے کیسے فکر مند ہوں، بیٹی کی ماں ہوں، آپ زینب کا خیال رکھیے گا، اگر نوید بھی زینب کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ زینب ہانیہ کو کال کرتی ہے آپ میرے شوہر سے دور رہیں، اس سے ملنا جلنا بند کر دیں۔ ہانیہ کو ایک دم غصہ آتا ہے، زینب کو کہتی ہے مجھے شادی کرنے کے لیے تمہارا ہی شوہر ملا ہے کیا؟ نہ مجھے مردوں کی شارٹیج ہے اور نہ میں نوید کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہوں۔ عروسہ سوچ رہی تھی اگر نوشین آنٹی نے اسد کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں نے فرحان سے بات کی تھی تو بہت برا ہوگا، پتہ نہیں یہ سن کر اسد کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ مجھے اسد کو صاف صاف بتا دینا چاہیے، اگر اسے بعد میں پتہ لگے گا تو بہت برا ہوگا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے اسد کو یقین دلایا ہے کہ میں نے اسے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عروسہ انم کو سمجھاتی ہے تم جانتی ہو کہ تم ماں بننے والی ہو، تمہاری صحت تمہارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے، سچل تو چاہتی ہی یہی ہے کہ تم غصے میں آ کر کچھ غلط کرو۔ انم کہتی ہے میں کیا کروں، جب بھی فہد کی بے وفائی کا خیال آتا ہے تو سوچتی ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں نے پیار کیا تھا۔ میرا بچہ جب مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ اس نے کسی دوسری لڑکی کے چکر میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ عروسہ کہتی ہے ابھی تم ان باتوں پر توجہ مت دو، کسی کے برا سوچنے سے برا نہیں ہوتا، سجل تمہارے اور فہد کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی۔ انم کہتی ہے وہ جلد شادی کرنے والے ہیں۔ عروسہ کہتی ہے ابھی شادی ہوئی تو نہیں، آگے چل کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم دیکھنا، اول تو فہد بھائی سجل سے کبھی شادی کریں گے نہیں، اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ شادی زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ نوید زینب سے پوچھتا ہے تم نے ہانیہ کو کیا کہا ہے؟ زینب کہتی ہے یہی کہ وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش مت کرے۔ نوید کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں دماغ والے ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے، اپنا علاج کرواؤ، میں تنگ آ گیا ہوں، پتہ نہیں ہانیہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ میں نے تم جیسی جاہل سے شادی کیوں کی۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔